السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری مدد و نصرت فرمائے اور مجھے اخلاص نصیب فرمائے۔ غلطیوں، خامیوں، کمیوں سے اللہ درگزر فرمائے اور معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے بچائے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 23 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ مسلسل تیسری آیت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو ان کی سرکشی اور دین کے ساتھ مکر و فریب اور اللہ کے احکامات سے بغاوت، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ تم جو بھی کر لو آخر کار لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ تمہارے سب اعمال درج کیے جا رہے ہیں اور ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ بھی ہے۔ فرمایا فلما انجاہم، پھر جب انہیں نجات دے دی گئی، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون، تو فوراً بغاوت کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین پر، بغیر الحق، نہ حق۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں انہیں ریلیف دے دیتا ہوں، انہیں نجات دے دیتا ہوں، تو ایسا منہ پھیر لیتے ہیں، پھر میرے خلاف ہی، میرے احکامات کے خلاف بغاوت شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ اسی ڈگر پر چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، اس بغاوت کا، اس سرکشی کا وبال علی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں پر پڑے گا، تمہاری جان پر پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے، اسے تمہارے لیے ہے، برت لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم لوٹائے جاؤ گے میری طرف، فننبئکم، جی میں تمہیں بتلاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے، جو تم اعمال کرتے تھے۔ دیکھیں سادہ الفاظ میں کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہم جب عام انسان جب کسی سے کو خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائے، ہاں میں تجھ سے پوچھوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں کبھی ملوں گا۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، ہاں میں تمہیں بتاؤں گا، تم میرے پاس آؤ گے، ثم الینا مرجعکم، تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے، فننبئکم، اور میں تمہیں بتاؤں گا اس وقت، بما کنتم تعملون، تم کیا کرتے تھے، تمہارے اعمال کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرما رہے ہیں کہ تمہاری سرکشی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور تم اپنی ہی عاقبت جو ہے اس کو برباد کر رہے ہو۔ یہ کہ خشکی ہو یا تری، مسائل، مصائب اور مشکلات سے نجات دینے والی ذات رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تمام جن و انس مل جاؤ، اور اگلے پچھلے سب مل جاؤ، اور تم سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ، تم اللہ کی سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے، تم اللہ کی شان میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے، اور تم سب متقی بن جاؤ، اگلے پچھلے سب جن و انس سب مل جاؤ، اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے لگ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری سلطنت میں، میری عزت میں تم ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی اگلی زندگی سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ انسان کو ہے، اللہ کو نہ اس کا فائدہ ہے
نہ اس کا نقصان ہے۔ خدا را اس کے احکامات کو یعنی اللہ فرماتے ہیں خدا اور اس کے جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننے میں جتنے بھی آپ فلسفے جھاڑ لیں، جتنے بھی آپ طریقے ڈھونڈ لیں، حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے، توحید پر عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ہر مشکل میں خدا اور اس کی ربوبیت، اس کا یعنی الہ واحد، اس کا اقرار کرنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں لوٹ کر انسان کی طرف آتی ہیں: ظلم، فریب اور دغا۔ یعنی اگر وہ ظلم کرتا ہے، ظلم 2 طرح کا ہے، ایک ہے ظلم مخلوق خدا پر کرنا، ایک ہے اپنے اوپر کرنا۔ جو مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے اور جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہے۔ تو ان دونوں میں یہ ہٹ درمی یا تکبر، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس کا وبال انسان کو زندگی میں اس پر لوٹ کے آتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا دغا دینا، یعنی اللہ کو ہر مطلب کے وقت تو خالص توحید کے ساتھ خالص کر کر کے پکارنا، جو ہی مطلب نکل گیا، جو ہی مصیبت ٹل گئی، پھر بھول گیا۔ اور دوسرا ہے لوگوں کو دغا دینا، انسانیت کو، انسانوں کو دغا دینا۔ تو یہ دغا پھر اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے جس کو دھوکہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ مخلوق خدا پر ظلم کرنا، دغا دینا، اسی پر لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ کے یعنی اللہ کے احکام کو جانتے بوجھتے پورا نہ کرتا، اللہ فرماتے ہیں تو اس کا وبال بھی انسان پر پڑتا ہے۔ دیکھیے چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ربانیت انسان کو چاہیے کہ ربانیت، انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن سب سے بڑا جو انسان کا مقصد ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری ہے، اللہ کی رضا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ ہونا چاہیے۔ اگر اس دنیا کو ہی ہم دین کے مطابق چلانا یا ڈھالنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر دیں، یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی اتباع، فرما برداری نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔